بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں آپ اپنی دعاؤں کو زیادہ مؤثر کیسے بنا سکتے ہیں؟ اپنی دعاؤں کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے آپ کو دعائیں کرنے کے بہترین اوقات اور طریقوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ویڈیو اسلامی تعلیمات سے حاصل کردہ عملی مشورے اور بصیرت فراہم کرے گی تاکہ آپ اللہ کے ساتھ زیادہ بامعنی طریقے سے تعلق قائم کر سکیں۔ آئیے جانتے ہیں دعا کی طاقت کو۔ دعا کی طاقت کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، دعا کی حقیقت کیا ہے، یہ سب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ سے تعلق کا ایک ذریعہ دعا ہے۔ اسلامی عبادت کا ایک اہم جزو ہے جس کے ذریعے مسلمان اللہ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں، اس سے اپنے مسائل اور مشکلات کا حل طلب کرتے ہیں اور اس کی رحمت و مغفرت کی درخواست کرتے ہیں۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان اللہ کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کرتا ہے اور اپنی حاجات اور خواہشات کو اس کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی عاجزی اور انکساری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کی ذات سے جڑنے کا یہ عمل نہ صرف انسان کو سکون دیتا ہے بلکہ اس کی روحانیت کو بھی بلند کرتا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنی محدودیت کو محسوس کرتا ہے اور اللہ کی بے پایاں قدرت اور کرم کا اعتراف کرتا ہے۔ دعا انسان کو اپنی ضرورتوں اور خواہشات سے زیادہ اللہ کی رضا کی کوشش کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ دعا میں اللہ سے فقط مادی چیزیں نہیں مانگنی چاہیے بلکہ انسان کو اپنی روح کی تطہیر، گناہوں کی معافی اور اللہ کے نزدیک رہنے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ قرآن اور حدیث میں دعا کی اہمیت اور اس کی تاثیر پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اپنے رب سے دعا کرو، وہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف انسان کے دل کو سکون بخشتا ہے بلکہ اس کی زندگی میں برکتیں اور رحمتیں بھی لاتا ہے۔ دعا اسلام میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ایمان کی بنیاد اسلام میں دعا کو ایک اہم عبادت اور روحانی عمل سمجھا جاتا ہے جو انسان کے ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے۔ دعا دراصل اللہ سے براہ راست تعلق قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے جس میں مسلمان اپنے دل کی باتیں، حاجات اور خواہشات اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ عمل نہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ انسان کی روحانیت کو بھی جلا بخشتا ہے۔ اسلام میں دعا کو بے حد اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث میں دعا کے حوالے سے متعدد بار ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور تمہارا رب فرماتا ہے، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ایک نیک عمل ہے اور اللہ اس کو ضرور سنتا ہے۔ دعا کرنے کا عمل انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کا شعور پیدا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایک روحانی تعلق استوار کرتا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھ کر اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے جو ایمان کی پختگی کا سبب بنتا ہے۔ دعا ایمان کی تقویت کا ایک ذریعہ ہے کیونکہ اس میں انسان اللہ کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی رضا کی طلب کرتا ہے۔ دعا میں صرف دنیاوی فائدے کی نہیں بلکہ آخرت کی فلاح کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ انسان اللہ سے معافی، ہدایت، رحمت اور برکت کی دعا کرتا ہے تاکہ اس کی زندگی میں سکون، خوشی اور کامیابی آئے۔ دعا ایمان کا آئینہ ہے۔ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ اپنے دل میں اس کی قدرت اور رحمت کا یقین کرتا ہے اور یہ عمل اس کے ایمان کو مزید مستحکم کرتا ہے۔ اس لیے دعا کو اسلام میں نہ صرف عبادت کا حصہ سمجھا جاتا ہے بلکہ یہ ایمان کی علامت بھی ہے۔ دعا اللہ کی رحمت اور رہنمائی طلب کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ مسلمان دعا کے ذریعے اللہ سے اپنے مسائل حل کرنے، ہدایات حاصل کرنے اور اپنی روحانی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا کے فوائد درج ذیل ہیں۔ دعا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ اپنی حاجات اور خواہشات کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے جس سے اللہ کے ساتھ قلبی تعلق قائم ہوتا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث میں بار بار اپنی رحمت اور مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور دعا اس رحمت کے دروازے کو کھولنے کا وسیلہ بنتی ہے۔
انسان جب اپنی زندگی کے فیصلوں یا مشکلات میں اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ اسے صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ اپنی ہدایت ان لوگوں کو دیتا ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ دعا انسان کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرتی ہے۔ جب انسان اللہ سے اپنی پریشانیوں اور تکالیف کا ذکر کرتا ہے تو اسے تسلی ملتی ہے اور وہ صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کی امید دل میں ہوتی ہے اور دعا ایک وسیلہ بنتی ہے اس معافی کو پانے کا۔ دعا انسان کے دل کو اللہ کی رضا کی طرف مائل کرتی ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ اپنی عاجزی اور انکساری کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، جو اللہ کی رضا کے قریب جانے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اس طرح دعا ایک مؤثر عبادت ہے جو انسان کو روحانی، ذہنی اور جسمانی سکون فراہم کرتی ہے۔ دعا کرنے کا فن ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اس میں سنسیئرٹی یعنی اخلاص اور ہیوملٹی یعنی عاجزی کا کردار بہت اہم ہے۔ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو ان دونوں صفات کو اپنی دعا میں شامل کرنا اس کے قبول ہونے کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ دعا میں اخلاص کا مطلب ہے کہ دل سے اور بغیر کسی دکھاوے کے اللہ سے درخواست کی جائیں۔ انسان کا دل اللہ کے ساتھ تعلق میں پختہ ہو اور وہ صرف اللہ کی رضا اور مدد کی نیت سے دعا کریں، نہ کہ دنیاوی مقصد کے لیے۔ دعا میں اخلاص اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان اپنے تمام تر ارادوں، جذبات اور خواہشات کو اللہ کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے اور اس سے مدد طلب کرتا ہے۔ اخلاص کی اہمیت اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان لانے والوں، اپنی عبادت خالصتاً اللہ کے لیے کرو۔ اللہ کی رضا کے لیے دعا کرنا اگر دعا میں اخلاص نہ ہو تو اس کا اثر کمزور پڑ سکتا ہے اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس طرح قبول نہ کریں جیسے وہ خلوص دل سے کی گئی دعا کو کرتا ہے۔ دعا میں عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے چھوٹا اور بے بس سمجھتے ہوئے دعا کریں۔ یہ تسلیم کرنا کہ ہم اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہیں اور ہماری تمام حاجات اور مشکلات کا حل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے تو وہ اللہ کی عظمت اور قدرت کا اعتراف کرتا ہے اور یہ اللہ کو پسند آتا ہے۔ دعا میں عاجزی کی مثال اس وقت نظر آتی ہے جب انسان اللہ سے اپنی کمزوریوں، گناہوں اور غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ سے معافی طلب کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا میں اللہ کی رحمت اور قدرت پر بھروسہ رکھنا بھی عاجزی کی ایک علامت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، دعوت دینے والے کو یاد کرو جب وہ اپنے رب کو پکار رہا تھا کہ سو ہی میری پناہ ہے، سو ہی میری مدد ہے، تیرے سوا کسی سے مدد کی توقع نہیں۔ دعا میں اخلاص اور عاجزی دونوں کی موجودگی انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے اور دعا کو قبول ہونے کا ایک مؤثر طریقہ بناتی ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے خلوص دل اور عاجزی کے ساتھ اپنی حاجات پیش کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ دعا میں واضح اور مخصوص درخواستیں پیش کرنا بہت اہم ہے کیونکہ اس سے ہماری دعا کی تاثیر اور قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ سے اپنی ضروریات اور خواہشات کو صاف اور واضح طور پر بیان کرتے ہیں تو یہ نہ صرف ہمارے دل کی سکون میں مدد دیتا ہے بلکہ یہ بھی اللہ کی رضا اور ہدایت کے قریب لے جاتا ہے۔ دعا میں مخصوص اور واضح درخواستیں پیش کرنے سے انسان اپنے دل کی حقیقت کو بہتر سمجھ پاتا ہے اور یہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ جب انسان کسی مسئلے یا حاجت کے لیے صاف اور کھل کر اللہ سے بات کرتا ہے تو وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ ہی اس کا مددگار اور معالج ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے بالکل صاف طور پر رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو صحت کی پریشانی ہے تو وہ یہ دعا کر سکتا ہے، یا اللہ میری صحت کو بہتر کر دے اور مجھے بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ یہ واضح اور مخصوص درخواست ہے جو اللہ کے سامنے دل کی حالت کو ظاہر کرتی ہے اور اس سے مدد طلب کرتی ہے۔ دعا کے وقت انسان کی درخواست کا واضح ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی حاجات کو صحیح انداز میں اللہ کے سامنے رکھ سکیں۔ جب درخواست مخصوص ہو تو انسان اللہ سے براہ راست اپنے مسئلے کا حل طلب کرتا ہے جس سے دعا کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یا اللہ میرے رزق میں برکت ڈال دے، یہ درخواست بہت خاص ہے اور انسان کی ضرورت کو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حاجات کو جانتا ہے لیکن اس کے باوجود مخصوص اور واضح درخواستیں زیادہ تاثیر رکھتی ہیں۔
دعا میں مخصوص درخواستوں کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے آپ کو بھی صاف طور پر متعین کرنا چاہیے، یعنی اپنی حالت اور ضرورت کو سمجھنا ضروری ہے۔ انسان جب اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے صحیح طور پر بیان کرتا ہے تو یہ اس کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہماری ہر جائز دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔